بلند صلوات. جمیع مرحوم مومنین اور مومنات کی بخشش و مغفرت کے لیے بآواز بلند صلوات. جن مرحوم بزرگان کی خدمت میں ایصال ثواب کے لیے آج کی مقدس مجلس قائم ہے، بخشش مغفرت اور بلندی درجات کے لیے ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کذالک اللہ ربنا. تلاوت سورتین مبارکتین کا اجر و ثواب اور دیگر تمام عبادات کا اجر و ثواب ارواح طیبہ انبیاء و مرسلین شہداء و صدیقین شہداء معصومین علیہم السلام کی خدمت میں ہدیہ ہونے کے بعد جمیع اہل ایمان جو نور ایمان لے کر اس دنیا سے رحلت کر گئے سب کی خدمت میں ہدیہ کرنے کے لیے بآواز بلند صلوات. شہداء اسلام، شہداء کربلا اور شہداء مکتب کربلا جن میں رائے حق میں اپنی جانوں کو نذرانہ پیش کیا سب کو سلام عرض کرنے کے لیے بآواز بلند صلوات. ظالموں، قاتلوں اور دہشت گردوں کی مکمل بیخکنی اور ذلت و رسوائی کے لیے بآواز بلند صلوات. اہل ایمان کی حاجات کی برابری، مشکلات کی مشکل کشائی، مریضوں اور بیماروں کی شفا یابی، بے اولاد مومنین کی جھولیوں کی آبادی، بانیان محترم کے دلی حاجات کی برابری کے لیے بآواز بلند صلوات. اپیل کی جا رہی ہے کہ جناب ارشاد حسین خان سے بڑا مریض ہیں، نظر عباس خان کی والدہ مریضہ ہے، ایک اور مومنہ مریضہ ہے، غلام رسول بھٹا دل کے مریض ہیں. ان تمام بیماروں کی شفاء کامل و عاجل کے لیے بآواز بلند صلوات. تعجیل ظہور حضرت قائم آل محمد علیہ السلام کے لیے بآواز بلند صلوات. صلی علی محمد و آل محمد. ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و مولانا ابی القاسم محمد
والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين قال الله تعالى في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وظالميهم ملعونين من يوم ظلمهم إلى أبد الآبدين. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ شکر ہے اس رب العالمین کا جس نے ان تمام عالموں کے نظام کو قائم فرمایا اور اس میں انگنت اور لاتعداد مخلوقات کو خلق فرمایا، اور اس کی مہربانی اور ہم پر کرم ہوا کہ اس نے ان تمام مخلوقات میں سے انسان کو اشرف المخلوقات ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ جو اپنے اشرف المخلوقات ہونے پر یقین رکھتے ہیں وہ شکریہ کے کثرت سے بآواز بلند صلوات محمد وآلہ۔ یہ شرف وہ ہے کہ جس کو ہم نے کوئی محنت کے ساتھ اور کاوش کے ساتھ کمایا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اپنی نوازش اور مہربانی اور لطف و کرم کے ساتھ ہمیں خود ہی عطا فرما دیا ہے۔ قرآن مجید میں ایک اور آیت میں بھی اسی قسم کا ارشاد ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو عزت عطا فرمائی ہے۔ واضح ہے کہ اس کائنات میں بہت ساری مخلوقات تو ایسی ہیں جن کے پاس ایسا وجود ہے جس وجود میں زندگی نہیں ہے۔ بڑے بڑے پہاڑ ہیں، بڑے بڑے پتھر ہیں، بڑے بڑے جمادات ہیں، وجود تو انہیں بھی اللہ نے عطا فرمایا ہے، لیکن ان کے پاس زندگی نہیں ہے۔ جیسے فرض کیجئے کہ اس وقت میں کرسی پر بیٹھا ہوں، سامنے میز ہے، لاؤڈ سپیکر ہے، آپ کے نیچے دری کرسی ہے، تو یہ سب چیزیں آیا زندہ ہیں یا زندہ نہیں ہیں؟ میز، کرسی وغیرہ یہ زندہ کہ اس لیے کہ اللہ نے انہیں زندگی عطا نہیں فرمائی۔ وجود تو دیا ہے لیکن زندگی عطا نہیں فرمائی۔ پھر کچھ موجودات اللہ نے ایسے بنائے ہیں جن کو ساتھ ساتھ زندگی بھی عطا فرمائی ہے۔ جتنے پرندے ہیں، جتنے چرندے ہیں، جتنے حیوانات ہیں، خواہ وہ
زمینی ہیں، خواہ وہ ہوائی ہیں، خواہ وہ سمندری ہیں، وہ ایسے موجودات ہیں کہ ان کے پاس اللہ نے زندگی بھی عطا فرمائی ہے، اور واضح ہے کہ زندہ شے ایسی شے سے افضل سمجھی جاتی ہے جس کے پاس زندگی نہ ہو۔ جتنے حیوانات ہیں وہ جمادات سے افضل ہیں، جتنے بلکہ نباتات ہیں، یہ پودے ہیں، درخت ہیں، ان کے پاس بھی ایک قسم کی نباتاتی زندگی موجود ہے جس کے ذریعہ ان میں نشو و نما ہوتا ہے، یہ بڑھتے ہیں، گھٹتے ہیں، پھل دیتے ہیں، پھول دیتے ہیں، ان کی بھی ایک قسم کی زندگی ہے۔ پھر حیوانات ہیں، ان کے پاس اپنی ایک حیوانی قسم کی زندگی ہے۔ تو جس کو اللہ نے جس جسم کی زندگی عطا فرمائی ہے وہ ان تمام موجودات سے افضل ہیں جن کو زندگی عطا نہیں فرمائی۔ ان زندہ موجودات میں سے پھر ایک موجودات میں سے ایک انسان ہے جس کو اللہ نے زندگی کے ساتھ ساتھ ایک ایسے نور اور ایک ایسے کمال سے نوازا ہے جو پوری کائنات کو نہیں دیا، فقط انسان کو دیا ہے، اور وہ اس کا نور عقل ہے، نور فکر ہے، کہ یہ جہالت کو علم میں بدل سکتا ہے، جس چیز کو پہلے نہیں سمجھتا پھر اسے سمجھ سکتا ہے، اور اس طرح آہستہ آہستہ علم کی دنیا میں بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جب پیدا ہوتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے بطون سے ایسی حالت میں باہر نکالا ہوتا ہے کہ لا تعلمون شیئا، تمہیں کچھ بھی علم حاصل نہیں ہوتا۔ کیا خیال ہے بچہ انسانی جب پیدا ہوتا ہے تو کتنا عالم ہوتا ہے؟ جی، علم کے حوالے سے بالکل خالی ہوتا ہے، حتیٰ کہ اسے اپنا بھی پتہ نہیں ہوتا۔ دنیا میں آ چکا ہوتا ہے لیکن آنے کا علم نہیں ہوتا، رو رہا ہوتا ہے لیکن اپنے رونے کا علم نہیں ہوتا، اسے بھوک لگی ہوئی ہوتی ہے لیکن دودھ کا علم نہیں ہوتا، ماں اسے دودھ دے رہی ہوتی ہے لیکن اسے ماں کا علم نہیں ہوتا، اس کا باپ مہربان موجود ہوتا ہے لیکن اسے اپنے باپ کا علم بھی حاصل نہیں ہوتا، یعنی جس کو آپ کہتے ہیں ککھ نہیں جاندا، بالکل لا علم خالی۔ پھر اللہ نے اس کا ایک سسٹم بنایا ہے کہ یہ آہستہ آہستہ علم کی دنیا میں قدم رکھتا ہے، تو پہلے ماما، نانا، بابا، اماں، ابا، یہ پہچان شروع کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پہلے تو اسے اپنے قریبیوں کی پہچان ہوتی ہے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ 1، 2، 3، 4 یہ علم شروع کرتا ہے، پھر اس میں آگے بڑھتا ہے الف بے تے، الف زبر آ تے بے زبر با، اس سے آگے علم شروع کرتا ہے، پھر کہاں پہنچتا ہے کہ بن جاتا ہے امام خمینی، بن جاتا ہے آیت اللہ سیستانی، بن جاتا ہے کائنات کا بہت بڑا سائنسدان کہ جس کی سائنسی ترقی پر کائنات فخر کرتی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا انہونیاں دکھاتا ہے، ایسے ایسے امور ہوتے ہیں۔ میں آج دیکھ رہا تھا ایک ٹریکٹر آ رہا تھا، اس کے پیچھے ایک ٹرالی تھی، ٹرالی کے اوپر بہت لکڑیوں کا وزن تھا، تو میں کہہ رہا تھا پتہ نہیں ایک کوٹھا کیوں ٹرے ودے، لکڑی نال بھرے آیا کوٹھا۔ اگر جب تک یہ مشینری ایجاد نہیں ہوتی اور ایک کمرہ آپ اسی طرح کٹے ہوئے لکڑیوں کے تنوں کے ساتھ بھر دیتے ہوں، کوئی اگر وہ کوٹھے کو ٹھورے آتا بل موجزہ ہی آئی نا، وڈا کوٹھا اتھو چاپ کے اتھا لگا گئے،
لیکن آج کل تو روز یہ معجزے ہو رہے ہیں اور ہر لمحے ہو رہے ہیں. یہ جاٹی ودے کرے دیں. یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ یہ سائنس کی ترقی کا نتیجہ ہے کہ سائنس نے ترقی کی، انسانی عقل نے ایسے ایسے گتھیاں سلجھائیں اور ایسے ایسے مشکلوں کو حل کیا کہ جو بات ہونا ممکن نہ تھی وہ ہمارا عادت کا حصہ بن گئی ہوئی ہے اور سلسلہ چل رہا ہے. تو یہ اللہ کا نظام ہے کہ اس نے لا علم کو عالم بنا دیا، جاہل کو علم کے نور سے منور کر دیا. لیکن یہ علم کس کو ملتا ہے؟ آیا انسان اس میں ترقی کرتا ہے یا کوئی اور مخلوق؟ جنگل کا بادشاہ جس کا نام ہے شیر، سارے حیوانوں کا بادشاہ ہے، چیر پھاڑ کے ہر کسی کو کھا پی جاتا ہے تے کوئی اندر کو چین نہیں کر سکتا. جو مرضی آوے شیر اپنے ایریے دے وچ کرے تے ہر شے کو ڈھا کے کھا وجے. لیکن یہ بتائیے کہ ہزاروں سال پہلے جیسے شیر شکار کرتے تھے آج بھی اسی طرح شکار کرتے ہیں یا انہوں نے کوئی سائنسی ترقی کی ہے؟ جی کچھ تھوڑا سا فرق تو آتا نہیں. کروڑوں برس پیچھے چلے جاؤ، فطرت نے جو طریقے شیر کو سکھائے تھے وہی ہیں، ان میں ترقی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. لیکن انسان کہاں سے کہاں تک چلا گیا؟ یہ اس کریم کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے تجھے ایک ایسی چیز عطا فرما دی ہے جس کے ذریعہ تو آگے بڑھتا ہے، ترقیاں کرتا ہے. اور ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے. کس پہ کمند ڈالتے ہیں؟ اتے. فقط زمین تک ان کی کوششیں محدود نہیں ہیں بلکہ وہ مریخ اور عطارد اور زہرہ اور ادھر سفر کر رہے ہیں. اور ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم منجمد ذہن کے مالک بن جائیں اور رکھیں سارا کوڑ ہے. نہیں، ہم مانتے ہیں یہ چاند پہ بھی پہنچ گئے ہیں، یہ مریخ کی طرف بھی سفر کر رہے ہیں. لیکن اس سے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کتنا قادر مطلق ہے جس نے ایسی چیز ان کو دے دی ہے جس کے صدقے یہ اتنی بڑی ترقی کر سکتے ہیں. اور اللہ نے انسان کو یہ شرف عطا فرمایا ہے، اس لیے فرماتا ہے کہ لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت والا بنایا ہے. اس عزت کا شکریہ ادا کرنے کے لیے بآواز بلند صلوات. اب سوال یہ ہے کہ یہ عزت ہمیشہ رہنی چاہیے یا مکملنی چاہیے؟ اپنے دل سے پوچھو. اندر ایک دل ہے نا، دل کیا کہتا ہے؟ ہم ہمیشہ زندہ رہے یا ہمیشہ زندہ نہ رہے؟ یہ نک نک فقیر ٹر دین نا سوال اے دین دین دوائیں ایک چھوٹا یا 5 پیسے دے دو نا والو دوائیں دین شالا ہمیشہ جیندہ رہے. این یاد ہے شالا جلدی مرے. اگر آخر نا شالا تو جلدی مرے تو جرا کندی یہ بھی جو اوہی خاص گئے، کیونکہ شالا مرنے والی بات بد دعا بنتی ہے تو انہیں دیونی ہوندی ہے دعا. لہذا وہ کیا کہتے ہیں؟ ہمیشہ جیویں. اب سوال تو یہ ہے کہ بھئی ہمیشہ تو ہر ایک نے جینا ہے یا نہیں جینا ہے؟ دسو بھئی اصلا سارے ہمیشہ جیونے یا مر وینے؟ اگر ناراض نہ تھی ہو تو جائیں جائیں مرنے وہ صلوات سے پڑھے. اللہم صلی علی محمد. اوکھی تو نہیں پڑھی ہے صلوات؟ اچھا پڑھتا چھوڑی ہوئے کیونکہ یقین ہے کہ ہم نے بالآخر مرنا ہے. اچھا اب عجیب بات یہ ہے کہ دل کہتا ہے کہ میں نہ مروں اور میں ہمیشہ زندہ رہوں. اللہ نے جو نظام بنایا ہے وہ یہ ہے کہ مرنا ہے. ٹھیک ہے، موت سے کوئی مستثنا ہے
میں کہا کرتا ہوں اے اللہ کم از کم ان کو تو مستثنا کر دیتا جن کی محبت میں تو نے یہ زندگی کی خیرات تقسیم فرمائی ہے. ہم اپنا عقیدہ تھوڑا سا کھولیں. جتنے ہم زندہ بیٹھے ہیں، انسان بیٹھے ہیں، جو کچھ ہمیں نصیب ہوا ہے، یہ سارا کچھ کن کے صدقے ہے؟ 14 صدقہ. تو یا اللہ 14 کے صدقے تو نے جو یہ ساری نعمتیں تقسیم کی ہیں، اتنی نعمتیں کہ ان گنت ہیں. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے پہ آ جاؤ تو تمہاری گنتیاں ختم ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ کی نعمتوں کو گننا تمہارے بس میں نہیں. اتنی جو بے شمار اور ان گنت نعمتیں اس نے تقسیم کی ہیں، تو کسی کے صدقے یا ہمارے منہ کو دیکھتے ہوئے وہ کون سی ہستیاں ہیں؟ ان پہ بآواز بلند صلوات. تو میرا ایک سوال ہے یا سوچ ہے کہ اللہ سیاں کم از کم انہاں 14 کو تاں موت دے ذائقے کو مستثنا کر چھوڑے ہاں. پتہ نہیں کہ سمجھی ہوئی یا نہیں. کیا خیال ہے رسول پاک نے وفات پائی یا نہیں؟ اور بی بی طاہرہ نے، مولا علی نے، امام حسن نے، امام حسین نے، 5 تن پاک نے، 12 ائمہ، 14 معصوم. ٹھیک ہے 12واں زندہ ہے، لیکن بالآخر 12ویں کے لیے بھی یہی کل نفس ذائق الموت تو ہر ایک کے لیے ہے نا. تو یہ سب کے لیے اللہ نے موت کا ذائقہ رکھا ہے. اتنے جو پیارے اور حبیب ہیں اللہ کو کہ کائنات میں سب کچھ تقسیم کرتا ہے ان کے وسیلے سے اور ان کے صدقے سے. جیسے آپ روزانہ یہ حدیث کے ساتھ پڑھیے، ہمیشہ اس کا جو ٹیپ کا مصرع ہے وہ یہ ہے: وَعِزَّتِي وَجَلَالِي مَا خَلَقْتُ سَمَاءً مَبْنِيًّا وَلَا أَرْضًا مَدْحِيًّا وَلَا قَمَرًا مُنِيرًا وَلَا شَمْسًا مُضِيًّا وَلَا فَلَكًا يَدُورُ وَلَا بَحْرًا يَجْرِي وَلَا فُلْكًا تَسْرِي إِلَّا فِي مَحَبَّةِ هَؤُلَاءِ الْخَمْسَةِ الَّذِينَ هُمْ تَحْتَ الْكِسَاءِ. اللہ نے فرمایا کہ مجھے اپنی عزت و جلالت کی قسم، یہ سب کچھ جو میں نے خلق کیا ہے تو فقط اور فقط ان 5 کی محبت میں جو بطول کی چادر کے نیچے اکٹھے ہو. میں یہی کہہ رہا تھا نا کہ حدیث قصہ کا ہر شاید ایک ٹیپ تو اچھا مصرع ہوتا ہے نا. تفسیر قصہ کا اصل جو نقطہ ہے چوٹی کا وہ یہ ہے کہ اللہ نے قسم کھا کر کہا ہے کہ میں نے یہ ساری کائنات ان 5 ہستیوں کی محبت میں خلق کی ہے جو اس وقت بطول کی چادر کے نیچے اکٹھے. تو یا اللہ یہ ساری کائنات تو نے بنائی ہے ان کی محبت میں. تو اللہ سے یہاں کم از کم یہ مہربانی جا کے رہا انہاں کو تا موت دا ذائقہ نہ ہو گیا. ہوں ذرا میں کو دسو ہے موت دا ذائقہ یا نہیں؟ کئی بندے ویسے ہی جذباتی گفتگو کرتے ہیں بے عقلی کی. دیکھیے اس وقت جو سنی اور شیعہ کے درمیان خلافت کا مسئلہ ہے نا، کہ شیعہ کہتے ہیں خلیفہ بلا فاصل مولا علی ہیں، اور وہ دیگر حضرات کے نام لیتے ہیں کہ پہلا خلیفہ فلاں صاحب ہے نا ایک اختلاف. اور یہ اختلاف 1400 سال سے آ رہا ہے اور بڑھ رہا ہے، کم نہیں ہو رہا. ایسا ہے نا. یہ خلافت کا مسئلہ ہے اس لیے نا کہ رسول چلے گئے. اگر پاک رسول فوت نہ ہوتے تو کیا خلافت کا مسئلہ پیدا ہوتا؟ جانشین کون؟ یہ سوال ہی تب ہے جب اصلی ہستی چلی گئی. جانشین تب آتا ہے نا جب پہلی ہستی روانہ ہو جاتی ہے. تو جب رسول اکرم فوت ہوئے تو سوال پیدا ہوا کہ اصل خلیفہ کون ہے؟ تو آپ نے کہا ہمارا ایمان یہ ہے کہ اصلی خلیفہ وہ ہے جس کا ہاتھ پکڑ کر رسول نے فرمایا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت،
یا رسول اللہ یا علی نعرہ صلوات۔ تو اللہ نے موت سے مستثنا کسی کو نہیں کیا۔ جس کو زندگی دی ہے اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، دیر سے چکھے سویر سے چکھے۔ مثلاً حضرت عیسیٰ ابن مریم نے آج تک موت کا ذائقہ چکھا؟ جی، اٹھا لیے گئے، زندہ اٹھا لیے گئے یا فوت ہو گئے تھے؟ آسمان کو اٹھا لیے گئے نا، تو آسمان کو زندہ اٹھا لیے گئے۔ ہمارا ایمان عقیدہ یہی ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ قتل کر دیے گئے، ما قتلوہ وما صلبوہ۔ اللہ کے قرآن نے ہمیں صراحت سے کہا نہ وہ حضرت عیسیٰ کو قتل کر سکے اور نہ وہ حضرت عیسیٰ کو سولی دے سکے، بل رفع اللہ الیہ، اللہ نے انہیں اپنے بلندیوں کی طرف اٹھا لیا۔ زندہ اٹھائے گئے، آج تک زندہ ہے یا نہیں؟ جی، یا وہاں اوپر کہیں موت آ گئی؟ زندہ ہے۔ بلکہ یہ عجیب نظام ہے۔ ابھی قبلہ صاحب جو تفصیل آپ کو بیان کر رہے تھے، چھوٹا سا اشارہ ہے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کو دو بیٹے دیے، ایک حضرت اسماعیل اور ایک حضرت اسحاق۔ حضرت اسماعیل کی نسل اور حضرت اسحاق کی نسل، اس پہ نظر کر ڈالو تو حضرت اسحاق کی نسل کا آخری نبی اٹھا لیا گیا۔ تو جو ہے حضرت عیسیٰ کس کی نسل سے تھے؟ حضرت اسحاق کی نسل سے تھے۔ حضرت عیسیٰ جو حضرت اسحاق کی نسل کے آخری نبی تھے، ان میں سلسلہ نبوت کا تھا نا، حضرت اسحاق نبی، حضرت یعقوب نبی، حضرت یوسف نبی، آگے اسی حضرت موسیٰ نبی، حضرت زکریا، یحییٰ، سارے اسی نسل سے تعلق رکھتے ہیں نا، جنہیں کہتے ہیں انبیاء بنی اسرائیل۔ یہ سلسلہ چلتا 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 بالآخر حضرت عیسیٰ تک پہنچا۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو موت کا ذائقہ نہ چکھایا بلکہ اٹھا لیا اور بلندیوں میں، آسمانوں میں محفوظ کر لیا۔ ادھر جو حضرت اسماعیل کی نسل تھی وہ چلتے چلتے حضرت رسول اکرم تک آئی، رسول اکرم کے بعد مولا علی، علی کے بعد ائمہ ہدیٰ اور دیگر، بالآخر ان کا جو آخری معصوم بیٹا تھا تو جو ہے جو حضرت اسماعیل کی نسل کا آخری ہمارا امام اور معصوم بیٹا تھا، اس کو بھی اللہ نے پردہ غیبت میں رکھ دیا، وہ بھی پردہ غیبت میں زندہ۔ حضرت اسحاق کا بیٹا بھی زندہ، دونوں زندہ۔ یہ کیوں زندہ؟ اب آپ کے سامنے آئے گا کہ آپ ہیں منتظر کس کے؟ 12ویں امام کی ظہور کے۔ اور میں یہی کہوں گا اوپر عیسیٰ بھی منتظر ہے، حضرت عیسیٰ بھی ہمارے مولا کے ظہور کا منتظر ہے۔ اب جب اللہ کا حکم ہوگا اور 12واں ظہور فرمائے گا تو وہ منتظر بھی آئے گا، ان کا انتظار بھی ختم ہو جائے گا، آپ کا انتظار بھی ختم ہو جائے گا، سب کا منتظر آ جائے گا۔ وَيَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعِدْلًا عَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا۔ تقدیر الہی کا فیصلہ یہی ہے کہ حضرت ابراہیم کے دونوں بیٹوں کے آخری اولاد مل کر محنت کریں گے، آگے امامت امام زمان کی ہوگی اور پیچھے ہمت حضرت عیسیٰ کی ہوگی، اور مل کر دونوں اس زمین کو جیسے کہ یہ ظلم و جور سے پر ہوگی، عدل و انصاف کے نور سے منور کر دیں گے۔ کریڈٹ حضرت ابراہیم کو جا رہا ہے یا نہیں؟ جی، سارا کریڈٹ تو پھر حضرت ابراہیم کو جا رہا ہے نا۔ اب بتا، اسماعیل کی گردن پر چھری رکھنے کا کوئی فائدہ تو اللہ نے ابراہیم کو دیا ہے یا نہیں دیا ہے؟ حضرت ابراہیم کو کتنا بڑا اعزاز ملا کہ اس زمین پر ظلم و جور کا خاتمہ جن دو معصوم ہستیوں نے کرنا ہے وہ دونوں حضرت ابراہیم کی نسل سے ہیں۔ انی جاعلک للناس امامہ، یہ حضرت ابراہیم ہے۔
تو خیر میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ بھی زندہ اور امام پاک امام زمان علیہ السلام بھی زندہ، بالآخر ان دونوں نے بھی موت کا ذائقہ چکھنا ہے یا نہیں چکھنا ہے؟ میرے خیال ہی چپ تھی گئے ہو، چونکہ حالی تو وہ جینے لیکن جب تشریف لائیں گے حضرت عیسیٰ تو پھر ہمیشہ زندہ رہیں گے یا وہ بھی اس دنیا سے موت کا ذائقہ چکھ کے چلے جائیں گے؟ اور آپ کے بارہویں امام مولا انہوں نے بالآخر فوت ہونا ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، فیصلہ تیرے رب کا یہ ہے جس کو میں نے زندگی دی اس کے لیے موت ہے، نہیں ہے موت تو فقط اس کی اپنی ذات کے لیے کہ یحیی و یمیت و یحیی وہو حی لا یموت، وہ خود ایسا زندہ ہے جس کے لیے موت۔ دسو بھئی اللہ زندہ ہے یا نہیں؟ بولو اللہ زندہ ہے، اس کی موت کب ہے؟ نہ اس کی زندگی اس قسم کی ہے جس زندگی کی ہم بات کر رہے ہیں، اور نہ اس کے لیے موت ہے، کیونکہ زندگی جو دی جائے وہ موت سے ختم ہوتی ہے۔ اللہ کو کس نے زندگی دی؟ جی میں ذرا اپنی معرفت توحید دی گال کرے نا، اللہ کو زندگی کہیں دیتی؟ ہر ایک کو زندگی اللہ دیتی، اللہ کو کہیں دیتی؟ آپ مالک مولا غلام رسول یہ دس کہیں اللہ نے اپنے آپ کو تو آپ اپنی زندگی نہیں دیتی؟ سوال ہے نا، یعنی کیا اللہ نے اپنی زندگی کو خود خلق فرمایا؟ ہر ایک کی زندگی تو اللہ نے خلق فرمائی، رسول اکرم کی زندگی اللہ نے خلق فرمائی، 12 اماموں کی زندگی اللہ نے خلق فرمائی، تمام انبیاء کی زندگی اللہ نے عطا فرمائی، اور عوام کی زندگی اللہ نے خلق فرمائی، خواص کی زندگی اللہ نے خلق فرمائی۔ جو زندگی اللہ نے خلق فرما کے دی اس کے بارے میں اس نے یہ قطعی فیصلہ کیا کہ جس کو زندگی دیتا ہوں اسی کے لیے میں نے موت رکھی ہے۔ لیکن آپ کو تھوڑا سا تنگ کرنے کے لیے اور آپ کی معرفت توحید کا تھوڑا سا جائزہ لینے کے لیے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ بھی تو حی لا یموت ہے نا۔ کیا پڑھتے ہو آیت الکرسی؟ اللہ لا الہ الا هو الحی، قیوم تو بعد جاتے نا، حالے تو حی۔ یہ مصیبت ہے نا کہ آپ کو قیوم تک جلدی پہنچتے ہو، پہلے حی تے تک کھڑو۔ اللہ لا الہ الا هو الحی، لائق عبادت سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں۔ اس کی پہلی صفت کیا ہے؟ کہ وہ حی ہے۔ اگلی صفت یہ ہے کہ وہ قیوم ہے۔ اگلی صفت یہ ہے کہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم ہے۔ اگلی صفت یہ ہے کہ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض ہے۔ وہ آگے تو اللہ کی معرفت کے سلسلے چل رہے ہیں، لیکن آیت الکرسی میں سب سے پہلی صفت اللہ نے اپنی کیا بیان کی ہے؟ الحی، کہ میں کیا ہوں؟ حی ہوں۔ حی کا معنی اردو اسٹرائک کی ہے اپنی زبان ہے، حی کون ہوندے ہیں؟ یہ جڑے جڑے حی بیٹھے ہو سلوات سے پڑھو۔ تو آپ سارے حی ہیں نا، آپ سب زندہ ہیں، حیات آپ کو ملی ہوئی ہے، لیکن ہماری حیات وہ ہے جو اس نے ہمیں دی ہے اور ہمارے لیے خلق کی ہے۔ اور فرماتا ہے خلق الموت والحیات، اس نے موت کو بھی خلق کیا ہے اور زندگی کو بھی خلق کیا ہے۔ ہماری زندگی مخلوق ہے، ہم بھی مخلوق اور ہماری زندگی بھی مخلوق، ہماری موت بھی مخلوق، ہماری زندگی بھی مخلوق اور ہماری موت بھی، کہ قرآن کہتا ہے خلق الموت، اس نے موت کو خلق کیا۔ جس کو خلق کرے وہ مخلوق ہو گئی نا، تو زندگی بھی مخلوق اور موت بھی مخلوق۔ آئیے اللہ کی زندگی آیا مخلوق ہے؟ یہ تیری باتیں تجھے سمجھ آنی چاہیے۔
تاکہ کوئی تیری معرفت توحید پہ ڈاکہ نہ ڈال سکے۔ آتے ہیں آج کل کے شیطان، وہ بھول بھولیوں میں ڈال کر تمہارے عقائد کا بیڑا غرق کرتے ہیں، اور تمہیں کم علم سمجھتے ہوئے اپنا وہ جو ڈاکہ ہے وہ تم پہ ڈال دیتے ہیں، اور بہت سارے لوگ بیچارے ان کے ڈاکوں کا شکار ہو کر اپنا ایمان خراب کر بیٹھتے ہیں۔ اور کائنات میں سب سے بڑا ڈاکہ ایمان کا ڈاکہ ہے۔ آیا زمین کوئی کسی سے چھین لے ظلم ہے، مال چھین لے ظلم ہے، جان چھین لے ظلم ہے، لیکن میرے خیال میں یہ سارا ظلم اتنا بڑا ظلم نہیں جتنا کسی کا ایمان چھیننا ظلم ہے۔ اور یہ جو مجلسیں ہیں ان کا سب سے بڑا فائدہ اور مقصد یہ ہے کہ یہ تیرے ایمان پہ ڈاکے کا مقابلہ کرتی ہے۔ جو ڈاکو تیرے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے آتا ہے، صحیح مجلس اور حقیقی مجلس اس کے ڈاکے کے مقابلے میں دیوار بنتی ہے اور اس کو رد کر کے ہمارے ایمان کی حفاظت کرتی ہے۔ کیا خیال ہے، ایسی مجلسیں ہونی چاہیے یا نہیں؟ جان کی حفاظت زیادہ ضروری ہے یا ایمان کی حفاظت زیادہ ضروری ہے؟ یہ ساری فوجیں پوری دنیا میں پتہ نہیں کتنی فوجیں ہیں، یہ ملک بچانے کے لیے ہیں اور جانیں بچانے کے لیے، جانوں کی حفاظت کرنے کے لیے نا۔ کتنا بجٹ خرچ ہو رہا ہے فوج پر، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، پتہ نہیں کتنے کروڑ افراد ہیں جو مفت میں کھا رہے ہیں فقط اس لیے کہ اس ملک کے لوگوں کی جانوں کی حفاظت کریں۔ لیکن میں پوچھتا ہوں، اتنا بڑا بجٹ جان کی حفاظت کے لیے تو سارے اس کو صحیح مانتے ہیں، لیکن میں پوچھتا ہوں ایمان کی حفاظت، جان کی حفاظت سے ایمان کی حفاظت زیادہ اہم ہے یا جان کی حفاظت زیادہ اہم ہے؟ یہ کیا کہا ہے اللہ نے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ وہ ہستیاں اللہ کو بڑی پسند ہیں جو اپنی جان بیچ دیتی ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، نہ کہو ان کو جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں کہ وہ مردہ ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنی جانیں لوگوں کے ایمان کی حفاظت پر قربان کی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان قربان کی کس لیے؟ یزیدیت کیا تھی؟ آج بھی تم کہتے ہو حسینیت زندہ باد، یزیدیت کیا ہے؟ یزیدیت کا مقصد، یزیدیت میں کیا بلا ہے کہ تم اسے مردہ باد کہتے ہو؟ تو جواب یہ ہے کہ یزیدیت نام ہے مومنوں کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے کا، اور حسینیت نام ہے ایمان کی حفاظت کا۔ جان تو قربان ہو ہی جاتی ہے، کربلا میں سارے قربان ہو گئے، چھوٹے سے لے کے بڑے تک سب قربان ہوئے، اور بیویوں کے پردے قربان ہوئے، لیکن بچایا کیا؟ دین و ایمان بچایا نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان کی قیمت سب سے بلند تر ہے، اور اللہ نے صدقے میں شہادت امام حسین کے ہمیں ایک ایسی عبادت جس کا نام مجلس ہے وہ عطا فرمائی ہے کہ مجلس کا قیام کا مقصد بھی ایمان کو بچانا ہے، ایمان بچانا۔ ہاں یہ بھی تجھے ضرور مد نظر رہنا چاہیے، شیطان بھی بڑا چلاک ہے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان بھی انسان کا دشمن ہے یا نہیں؟ کوئی شیطان سے بڑھ کر بھی انسان کا دشمن ہے؟ نہیں، سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ شیطان۔ لیکن کیا دشمنی کرتا ہے؟ وہ کیا چاہتا ہے؟ اگر وہ جو دشمنی کرتا ہے اس کی دشمنی کا بھی تو کوئی مقصد ہے، کس لیے وہ دشمنی کرتا ہے؟ کیا وہ انسان کی مال کا دشمن ہے؟ کیا وہ انسان کی جائیداد کا دشمن ہے؟ کیا وہ انسان کی جان کا دشمن ہے؟ نکلا ودے بلیے دے سارے زمینداراں زمین کھس کے نہ جی
کیا وہ اس کا یہی طریقہ کار ہے، یہی چال ہے، اس کی یہی منصوبہ ہے؟ نہیں، اس کا بھی منصوبہ یہ ہے کہ ان مومنوں سے ایمان چھینے۔ شیطان کی دشمنی بھی کیا ہے؟ مومنوں کے ایمان کا دشمن ہے۔ وہ مومنوں کے خلاف چالیں چلتا ہے، بالآخر اس مومن پہ وہ غالب آ جاتا ہے جس کا ایمان لوٹنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو شیطان کا مقصد بھی یہ ہے نا کہ وہ ایمان کا دشمن ہے۔ تو آئیے، شیطان ایمان کا دشمن، مجلس حسین ایمان کی محافظ۔ لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ شیطان مجلس میں آ کر اپنا کام کرے؟ جی ہم ذرا اتنا ہی ناراض تھی ویسے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی شیطان تیرا مخلص بن کر مجلس میں آ جائے، ممبر پہ چڑھ جائے، اور ہو اصل میں اندر سے شیطان، باہر سے بڑا، اور وہ ایسی گفتگو کرے جو دراصل تیرے ایمان کی لٹنے کا باعث ہو، اور تو ایمان لٹا کے خوش ہو جائے؟ چلو اپنے یہاں نہ سوچ، دیگر جتنے واعظ ہو رہے ہیں، لوگ کر رہے ہیں نا، مسجدوں میں ہو رہے ہیں، دیگر علاقوں میں ہو رہے ہیں، ان واعظوں کو تو اتنا پسند کیوں نہیں کرتا؟ آج اگر کہیں واعظ ہو، بھاگ کے تو جاتا ہے؟ کیوں نہیں جاتا؟ اس لیے کہ وہ لوگ ایمان دیتے نہیں، الٹا ایمان لیتے ہیں، کوئی نہ کوئی نقص ایمان میں ڈالتے ہیں۔ جب وہ تجھے یا علی سے دور کرنا چاہتے ہیں تو ایمان سے دور کرنا چاہتے ہیں نا، کیونکہ رسول اکرم نے فرمایا تھا یا علی حبو کا ایمان، اے علی تیری محبت ہی تو ایمان ہے۔ اور اگر کوئی کروڑوں انسان اکٹھے ہوں اور بہت بڑا واعظ اس میں بیٹھا ہو، اور وہ اپنے سننے والوں کے دلوں سے حب علی کو کمزور کر رہا ہو، حب علی کو کیا کر رہا ہو؟ کمزور کر رہا ہو، تو وہ ایمان بڑھا رہا ہے یا ایمان گھٹا رہا ہے؟ ایمان لوٹ رہا ہے یا ایمان دے رہا ہے؟ یعنی جس نے حب علی مومن کے قلب سے چھیننے کی چال چلی، پس سمجھ لے کہ یہی تو شیطان ہے۔ تو یہ مجلسیں دراصل اس لیے سب سے بڑی عبادت ہیں کہ آسمان کے ملائکہ ان پہ عاشق ہیں۔ ملائکہ بھولی مخلوق ہے یا سیانی ہے؟ جی ذرا تھوڑا فیصلہ کرے، مطلب بھولے بھالے ہوئے۔ تو یہ ملائکہ شیطان کا مقابلہ کرتے ہیں، اور جہاں جہاں شیطان چال چل رہا ہوتا ہے وہاں ملائکہ اس کے مقابلے میں آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ جہاں نیکی ہوتی ہے وہاں ملائکہ اترتے ہیں، جہاں برائی ہوتی ہے وہاں ملائکہ مقابلہ کرتے ہیں۔ یہی حدیث قصہ کہہ رہی ہے کہ جہاں ذکر پنجتن کے لیے مومنین، محبین، شیعان آل محمد جمع ہوتے ہیں تو نزلت علیہم الرحمہ وحفت بہم الملائکہ، اس محفل پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور ملائکہ اتر کر ان کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ کوئی ملائکہ ذکر آل محمد کے عاشق ہیں یا نہیں؟ تو ملائکہ کو اللہ کی ذات نے تیری حفاظت کے لیے بنایا ہے۔ شیطان دین کا دشمن، ایمان کا دشمن، اور ملائکہ ایمان کے دوست اور ایمان کے مخلص۔ اور یہ مجلسیں کس کی ہیں؟ حضرت امام حسین کی ہیں، یعنی 12 ائمہ کی ہیں، 14 معصومین کے ذکر کے لیے ہیں۔ اور یہ ذکر اتنا پاکیزہ ہے، اتنا پاکیزہ ہے کہ آسمان کی پاکیزہ مخلوق اپنی بلندیوں کو چھوڑ کر پستیوں پہ اس لیے اتر آتی ہے کہ یہاں ذکر بڑا عظیم ہو رہا ہوتا ہے۔ اور اس ذکر کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ایمان کی حفاظت، بآواز بلند صلوات۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ پروگرام جو دل میں ہے کہ اللہ ہمیں ہمیشہ زندہ رکھے، یہ دل دی دعا ہے، ہر دل دی یہ تمنا ہے کہ میں ہمیشہ جیواں،
تائیں توجہ آنکھیں وجہ مریں تو بندہ ناراض ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ بھی ناراض ہو جاتا ہے جس نے 5 منٹ بعد مر جانا ہو، جس کی موت قریب آئی ہوئی ہو وہ بھی برداشت نہیں کرتا کہ کہا جائے اشارہ تو مرے، ویلے یادیں کھڑے ہونے ہیں اللہ کرے زندگی بچ پویس بدھیس یہ میں ہوتا ہے یا نہیں، اور وہ بھی کوشش کر رہا ہوتا ہے، جو بھی آتا ہے ہاں جی کیا حال ہے، دعا کرو، یہ دعا کیڑی شیدی کرو، میں مراں یا میں جیواں، تو جینے کی دعا ہے نا، شفا میں کو ملے میں جیواں، تو زندگی انسان کو بڑی پیاری ہے، اتنی پیاری زندگی کو اللہ نے موت کے ذریعہ ختم کرنے کا پروگرام کیوں بنا رکھا ہے، حتیٰ کہ اس نے اپنے سب سے بڑے پیاروں کو بھی موت کے ذائقے سے مستثنا نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فقط وہ قدرت نہیں دکھا رہا، اس میں کوئی حکمت ہے۔ میں پھر دہراؤں گا، اللہ کا ہر فیصلہ حکیمانہ ہوتا ہے یا میں ڈنڈے دے زور تے ہوندے، جہاں ڈنڈا دکھاتا ہے وہاں بھی حکمت ہوتی ہے، جہاں سختی کرتا ہے وہاں بھی، اگر حکمت نہ ہوتی کسی قوم پہ عذاب نہ آتا۔ مثلا اللہ نے بہت ساری سزائیں ہیں جن میں سے بعض جرائم کی سزائیں موت رکھی ہیں، لیکن ساتھ فرماتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے بندو جب قتل کے مقابلے میں قاتل کو قتل کرنے کا حکم دیتا ہوں، اس قصاص میں بھی تمہاری زندگی ہے، یعنی میرا ہر قانون حکیمانہ ہے، ہر قانون میں بالآخر تمہارے فائدے کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کا ہر حکم حکیمانہ ہوتا ہے، اور جب حکیمانہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے جو موت خلق کی ہے اس میں بھی حکمت ہے۔ باواز بلند صلوات۔ حکمت کیا ہے کہ میں نے تمہیں ہمیشہ کے لیے نہیں مارنا، ہوں ذرا یہ گاتے ہوئے یہ لے مر ویسوں بل ہمیشہ وہاں سے مر ویسوں، اپنا عقیدہ رسو۔ جو غیر مسلم ہیں، جو کافر ہیں، جو بالکل اللہ اور اللہ کے پیغام کو نہیں مانتے، رسول اور رسول کے پیغام کو نہیں مانتے، قرآن اور قرآن کے بیان کو نہیں مانتے، وہ تو کہتے ہیں مرنے کے بعد اور کوئی زندگی نہیں ہے، لیکن آپ کا ایمان کیا ہے؟ دوبارہ زندگی ہے۔ اس دوبارہ زندگی کی موت کب ہے؟ نہیں مت کہیں ویلے والا کہ 2-4-5 لاکھ سال بعد بھائی کوئی موت کھڑی ہوئے، جی چلو 2-4 ارب صدیاں بعد، اب بعد کو کوئی موت ہے تو یہی ہے، یہی ایک پہلی موت ہے، اس کے بعد زندگی ہے، اور زندگی کے بعد پھر نہ موت انفرادی ہے نہ موت اجتماعی ہے، یعنی نہ کوئی قیامت ہے۔ کیا خیال ہے؟ قیامت ہی ہکا واری آسی ہے، والی کہیں ملے آسی؟ جی اپنے عقائد کو سمجھیں نا، ہمیں پیغامات ائمہ نے اور معصومین نے کیا دیے ہیں، ان کی تعلیمات کیا ہے، تو ان کی تعلیمات میں یہی ہے کہ ایک مرتبہ موت ہے، موت کے بعد زندگی ہے، اس زندگی کی پھر کوئی موت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا حکمت اس میں ہے کہ اللہ نے اصل میں ہمیں ہمیشہ زندہ رکھنا ہے۔ ہمیں کتنا عرصہ زندہ رکھنا ہے؟ ہمیشہ۔ فقط اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ درمیان میں ایک مرتبہ زندگی واپس لے لو، پھر زندگی دے دو، اور کیا کرو اس زندگی میں اس زندگی کا بدلہ دو۔ ان زندگی کوئی سب بدلے ملنے یا نہیں ملنے؟ ملنے۔ نیکی کا بدلہ جنت، برائی کا بدلہ جہنم۔ یہ بات اللہ نے اپنے 1,24,000 نبیوں، 313 رسولوں، 5 اولو العزم ہستیوں، 12 ائمہ، معصومین مقدسین، قرآن، تورات، زبور، انجیل، غرض کے جتنا نظام حق
تبلیغ کا اور ہدایت کا اللہ نے بنایا ہے، ہر ایک نے یہی پیغام دیا ہے کہ تم نے مرنا ہے اور پھر ہمیشہ کے لیے زندہ ہونا ہے، لیکن اس ہمیشہ کی زندگی کو برباد نہ کر، اس کو کیا کر؟ آباد کر۔ وہاں اللہ نے کوئی اپنے فیصلے جبری مسلط نہیں کرنے، عدالت کے فیصلے ہونے ہیں، جو تو کرے گا وہاں وہی بھرے گا۔ لہذا یہاں بندے کو یہاں کی چس میں غرق ہو جانا چاہیے یا آخرت کی زندگی کو سامنے رکھ کے چس جاؤنی چاہیے؟ ویسے تو اللہ نے بڑی لذتی زندگی یہ بنائی ہے بڑی چس والی، بندہ ہی مسجد چھوڑنا نہیں چاہتا، لیکن اللہ فرماتا ہے اس کی لذت میں اتنا گم نہ ہو جا کہ تجھے ہمیشہ کی لذت بھول جائے۔ یہ ساری وہ محنت ہے جو انبیاء نے کی ہے۔ سارے نبی کیوں آئے، سارے رسول کیوں آئے، سارے ائمہ کیوں آئے، کیا بتاتے رہے، کیا سمجھاتے رہے، کیا محنت کرتے رہے، لوگ ان کو مارتے رہے، پتھر مارتے رہے، گالیاں نکالتے رہے، سب و شتم کرتے رہے، قتل کرتے رہے، سولیوں پہ چڑھاتے رہے، آروں سے چیرتے رہے۔ نبیوں کے ساتھ کوئی کم ظلم نہیں کیا، لیکن سارے ظلم انبیاء نے برداشت کیے، اپنے تیرے اوپر احسان والے پیغام سے باز نہیں آئے۔ حتیٰ کہ نبی اکرم کا یہ ارشاد کہ ما اوذی نبی قط مثل ما اوذیت، جتنا مجھے دکھایا گیا ہے اتنا کسی نبی کو بھی نہیں دکھایا گیا۔ اگرچہ کہ ہم ظاہراً سمجھتے ہیں کہ باقی بزرگان کے مصائب زیادہ ہوں گے، لیکن پاک پیغمبر نے یہ کہہ دیا کہ میرے مصائب سب سے زیادہ ہے۔ اور واضح ہے کہ یہ بات اتنی کافی ہے، جتنا مقام بلند ہوتا ہے اتنی چھوٹی سی توہین بھی سخت ہوتی ہے۔ جتنی جس کی عزت بلند ہوتی ہے اس کو ایک توہین بھرا اشارہ بھی اس کے لیے بہت بڑی اذیت کا باعث بنتا ہے۔ اور ذرا دیکھ تو صحیح کتنی بلند تھی زہرا اور کتنی اذیت تھی اس بی بی کے لیے کہ صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ یہ ساری صورتیں بتا رہی ہیں کہ تھوڑا سا اذیت بھی ان ہستیوں کے لیے سخت ہوتی ہے جن کا مقام بہت بلند ہوتا ہے۔ اور اللہ نے سب سے اونچا مقام کن کو دیا ہے؟ پنجتن پاک کو دیا ہے نا، محمد و آل محمد کو دیا ہے نا۔ اور کتنا اس وقت دل کو صدمہ پہنچتا ہے، جو میری وجہ سے کھا رہا ہے وہی مجھے بھونک رہا ہے، جس کو ساری نعمتیں محمد و آل محمد کے صدقے ملی ہیں وہی محمد و آل محمد پہ پانی بند کر رہا ہے۔ کتنا بڑا خبیث ہے وہ شخص کہ اس سے بڑھ کر تو اور کسی کی خباثت کا سوچا نہیں جا سکتا، لیکن وہ برداشت کر رہا ہے۔ کیوں برداشت کر رہا ہے؟ کہ اگر اس کا ایمان بچا سکتا ہوں تو بچا لوں، نہیں تو کم از کم اوروں کا ایمان تو ضائع نہ ہو۔ اور آج کربلا کے صدقے کون کون اپنے ایمان کو بچانے میں کامیاب ہو گیا، اور کتنے مومن ہیں جو اس کربلا ہی کی وجہ سے مومن ہیں۔ اگر کربلا نہ ہوتی تو شاید ہم بھی مومن نہ ہوتے۔ یہ کربلا کے نور کا صدقہ ہے کہ آج ہمارے دلوں میں ولایت علی کا نور موجود ہے، ورنہ بہت بڑی مشکلات ہیں، آج بھی مشکلات ہیں اور کل بھی مشکلات تھیں، لیکن پھر یہ مجالس اور یہ ذکر آل محمد اتنا کوئی معجزہ ہے کہ جب تک ہے تیرے ایمان پہ آنچ نہیں آ سکتی ہے، اور تیری ایمان کی حفاظت کا بہترین قلعہ ہے کہ جو اس قلعے میں داخل ہو جاتا ہے اس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، جان جائے تو جائے لیکن ایمان ضائع نہیں ہوتا۔
تو خیر اللہ نے ہمارے لیے ایک اور زندگی بنائی ہے، اور اس زندگی کا دستور دیا ہے اس زندگی میں کہ اس زندگی میں یہ کام واجب ہیں تمہارے اوپر، یہ کام تمہارے اوپر حرام ہیں۔ واجبات کو ضرور کرنا، محرمات سے ضرور بچنا، اگر غلطی ہو جائے تو توبہ کرنا۔ یہ بھی اللہ کو پتا تھا کہ یہ آخر کہیں ڈھلے ملے ہو جاتے ہیں، ان سے کبھی کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے، کبھی کوئی حرام ان سے ہو جاتا ہے، وہ کریں گے یہ غلطیاں۔ آخر الانسان مرکب من الخطاء والنسیان، خواہشات نفسانیہ انسان کے اندر موجود ہیں، انسان سے کوئی نہ کوئی مسٹیک ہوتی ہی ہے، کوئی صحیح غلط ہو جاتا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے اتنا غلط نہ ہو جا کہ توبہ بھی نہ کر۔ توبہ کے جذبے کو مردہ نہ ہونے دے، توبہ کو مردہ نہ ہونے دے۔ کتنا خوبصورت ہے وہ نماز کہ جو تجھے استغفار کا ایک موقع دیتی ہے جب دو سجدوں کے درمیان تو بیٹھتا ہے۔ کب پڑھتے ہو نماز میں استغفار؟ استغفار جو نماز میں پڑھا جاتا ہے کہاں پڑھا جاتا ہے؟ تو سجدوں کے کیا پڑھتے ہو؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، جو میرا رب ہے اس سے میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، واتوب الیہ، اور میں اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ توبہ کا مطلب کیا ہے کہ اے اللہ یہ پچھلے گناہ تو معاف کر دے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا میں تجھ سے پکا وعدہ کرتا ہوں۔ یہی ہے نا توبہ۔ استغفر اللہ ربی، استغفار ہو گیا ان گناہوں کا جو تو کر چکا ہے، اور توبہ ہو گئی ان گناہوں کی جو آئندہ ہونے کا امکان ہے، اور تو اپنے اللہ سے وعدہ کر کہ اے اللہ میں کوشش کروں گا کہ پھر ایسے گناہ نہ کروں۔ اب ذرا دیکھ کہ نماز جب شروع ہوتی ہے تو قرآن کہتا ہے، یا نبی پاک کی حدیث ہے، الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کا معراج ہے۔ معراج کا مطلب بلندی ہے یا پستی؟ جی، معراج کا مطلب تو ہوتا ہے بلند ہونا۔ رسول اکرم کو معراج ہوا یعنی حضرت بلندیوں کی طرف گئے، آسمانوں کی طرف گئے، اور وہاں جا کر اللہ کی نشانیوں کا نظارہ کیا۔ لنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، ہم نے اپنی آیات کو دکھانے کے لیے نبی اکرم کو معراج کرائی۔ ٹھیک ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ تو حضرت تو معراج کرے بندیوں کی طرف، تو مومن نماز میں کیسے معراج کرتا ہے؟ یہ بات سچی ہے یہ جھوٹی ہے؟ الصلاۃ معراج المومن۔ اب یہ مومن کا معراج کیسے ہے؟ مومن کی روح معراج کرتی ہے، مومن کی روحانیت میں بلندی آتی ہے، مومن کے اندر مزید پاکیزگی پیدا ہوتی ہے۔ اور نماز کیسے آتی ہے؟ پہلے قیام ہوتا ہے، پھر رکوع ہوتا ہے، پھر سجدہ ہوتا ہے۔ آپ ہی فرمائیے قیام افضل ہے یا رکوع؟ قیام اور رکوع میں افضل حالت کون سی ہے؟ حالت قیام کی زیادہ فضیلت ہے یا حالت رکوع کی؟ حالت رکوع کی زیادہ فضیلت ہے۔ پھر حالت رکوع زیادہ فضیلت والا ہے یا سجدہ؟ سجدہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا جتنا تیرا ماتھا زمین کی طرف جھکتا جاتا ہے اتنا تیری اللہ کی طرف بلندی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، تیری روحانیت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اب جب تو اپنا ماتھا زمین پہ رکھ کے اللہ کے سامنے آخری سجدے کی منزل تک پہنچ جاتا ہے اور تیری روحانیت جو ہے وہ اعلیٰ منزل تک پہنچتی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، تو یہ کہتا ہے تو تیری روح کو معراج حاصل ہو رہا ہوتا ہے۔ اور جب روح معراج پا رہی ہوتی ہے اور دوسرا سجدہ تو نے کرنا ہوتا ہے تو اللہ فرماتا ہے دونوں سجدوں کے درمیان رک جا، بیٹھ جا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ واضح ہے نا کہ جتنا جتنا مقام بلند ہوتا جائے گا اتنی اتنی دعا کی تاثیر میں اضافہ ہوتا جائے گا۔
آپ یہاں دعا مانگیں، آپ مسجد میں مانگیں، آپ حج کریں، بیت اللہ میں جا کے دعا مانگیں، آپ اور مقامات مقدسہ پہ جا کے دعائیں مانگیں، تو ہر دعا کی تاثیر علیحدہ ہوتی ہے نا. جتنا مقام دعا افضل ہوتا جاتا ہے اتنا ہی دعا کی تاثیر میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے. اسی طرح جوں انسان کی کیفیت روحانیت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اتنا ہی انسان کی دعا کی تاثیر میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. اب تو جب رکوع سے گیا، قیام سے گیا رکوع سے گیا سجدہ، تو اگر حقیقت بین نگاہیں تیری ہوں تو اللہ کے زیادہ روحانی طور پر قریب تر ہو گیا. اور جب تو قریب تر ہو گیا تو اللہ نے کہا اب مانگ لے مجھ سے جو مانگنا ہے. تو کیا مانگا ہم نے؟ استغفر اللہ. اچھا، پھر یہ مزہ ہے، یہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ اس نماز میں ہے جو آپ کو در آل محمد سے ملی ہے. پتہ نہیں میری بات کو آپ پہنچ گیا یہ نہیں. آپ کے بھابھی تو نماز پڑھتے ہیں، سارے مسلمان پڑھتے ہیں یہ نماز، سجدہ وہ دو کرتے ہیں یا نہیں؟ لیکن دو سجدوں کے درمیان بیٹھ کر وہ کیا پڑھتے ہیں؟ میں سیر چیندن تیوالی میں تھا تھین، خود بخود نظر آ رہا ہوتا ہے کہ درمیان میں کوئی چیز پڑھنے کی ان کے ہاں نہیں ہے. اور یہ کس نے تجھے مقام سکھایا ہے؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابہا سے تجھے یہ روحانیت ملی ہے کہ یہ مقام ہے جہاں مانگ اللہ سے، اور مانگ بھی معافی. یہ نہیں کہ یہاں زمین مانگ، جائیداد مانگ، ٹکر مانگ، پیسہ مانگ، سونا مانگ، چاندی مانگ، اولاد مانگ، شفا مانگ. وہ سب مانگا جا سکتا ہے، وہ نماز کے بعد بھی مانگا جا سکتا ہے، لیکن یہ جگہ کیا مانگ؟ دیکھیے اب یہی آخری بات کہہ دوں، یہی حدیث کے ساتھ یہ کہہ رہی ہے جب ملائکہ زمین پر اترتے ہیں تو وہ ملائکہ کیا کرتے ہیں؟ فقط مجلس سنتے ہیں یا تجھے دعا بھی دیتے ہیں؟ جی، حفت بہم الملائکہ، ملائکہ ان مومنین کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں. پھر حدیث کے ساتھ کیا کہتی ہے؟ رسول اکرم کا فرمان کیا ہے؟ وَاسْتَغْفَرَتْ لَهُمْ، اور وہ ملائکہ ان لوگوں کے حق میں استغفار کرتے ہیں. یعنی ہر ملک اس وقت بھی اگر ہم یقین رکھیں کہ یقین ہے کہ یہ مجلس ذکر آل محمد کی ہے اور اس میں ہم اکیلے نہیں بیٹھے ہیں، ملائکہ زمین پر اترے ہوئے ہیں اور ملائکہ بیٹھ کر ہم لوگوں کے لیے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، خداوندا یہ تیرے پاک ہستیوں کے ذکر کے لیے اکٹھے ہیں، ان کے گناہ معاف کر. کیا خیال ہے گناہوں کی معافی کی دعا یہ اونچی دعا ہے، یا اگر ہر فرشتہ دعا مانگے ایک جڑائے بیٹھا ہے ایک ایک من سونا دے؟ اگر ہر فرشتہ یہ دعا مانگے کہ ہر حاضر مجلس کو ایک ایک من سونا دے میرے اللہ، یہ دعا اونچی ہے؟ یا اس کے گناہ معاف کر دے یہ دعا اونچی ہے؟ یہ ذرا سمجھن دی گال ہے نا. اسانیاں دعائیں ہر ویلے او قسم دی ہو ویندیاں وال اے دے او دے او دے او دے اوپر مانگ مانگ تھک ویندے ہیں. ہوندا کیا ہے؟ دنیا کوئی نہ کوئی دنیا کا ایسا مانگ رہے ہوتے ہیں. بے شک مانگو، اس میں کوئی عیب نہیں ہے. آپ کا مانگنا اللہ سے آپ کی عبودیت ہے، آپ کا عبد ہونے کا اظہار ہے، آپ کے محتاج اللہ ہونے کا اظہار ہے. لیکن مانگنے میں بھی تو فرق ہے نا. کیا مانگنا ہے؟ ہمیں من سونا مل جائے اور گناہ سر پر چڑھے رہیں. اخیر سونا صحیح رہے ویسی آپ ہو جو تھا جہنم. تو اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ سب سے اعلیٰ خیرات استغفار ہے کہ بندے کے گناہ بخشے جائیں. بھئی کئی شے لبھے تے بھاویں، زمین جائیداد لبھے تے بھاویں نہ لبھے، دولت سونا ملے یا نہ ملے، اولاد ملے یا نہ ملے، وہ بالکل اپنے مقام پر اس کی حیثیت اور ہے. لیکن جہاں تک گناہوں کی بخشش ہے یہ سب سے اعلیٰ خیرات ہے. اس لیے قرآن مجید میں ہے وہ جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں نا ملائکہ، وہ بھی زمین والوں کے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگتے ہیں.
حاملین عرش دعا مانگتے ہیں زمین والوں کے لیے، اور یہ ہر زمین والے کے لیے نہیں مانگتے، رسول فرماتے ہیں ان زمین والوں کے لیے مانگتے ہیں جن کے دلوں میں پنجتن پاک کی محبت ہو، جو محمد و آل محمد کے غلام ہونے کا عہد کرتے ہیں، جن کے دلوں میں حب علی کا نور موجود ہوتا ہے، ملائکہ ان پہ عاشق ہو جاتے ہیں۔ کیوں کہ ملائکہ کا پیر بھی علی، ملائکہ نال اسا پیر بھائی ہے یا نہیں؟ دسو ملائکہ تے اسا پیر بھائی ہیں یا نہیں؟ کیڑا پیر ہے؟ جڑا انہاں دا بھی پیر ہے تے ساڈے ہی پیر ہے، وہ مولا علی ہے، وہ محمد و آل محمد ہیں۔ اللہ نے آپ کو ایک ایسا نور عطا فرمایا ہے کہ اس کو جتنا سمجھو اتنا بلند ہے، اس کی جتنی معرفت حاصل کرو وہ اس سے بھی بلند ہے، اور جو تیری زندگی آگے بڑھتی چلی جائے گی تیری معرفت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور تجھے پتہ چلے گا کہ جن کو میں مرشد مانتا ہوں وہ کتنی بلند ترین ہستیاں ہیں، کہ اللہ کے بعد اس کائنات میں اگر کوئی بلند ہیں تو وہ وہی ہیں جن پہ صلوات بھیجتے ہو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جن پہ صلوات بھیجتے ہو، آیا ان کو کچھ فرق نہیں ان چاروں کی بنیاد پر صلوات بھیجتے ہو، یا پوری کائنات الہی میں بلند ترین سمجھتے ہوئے صلوات بھیجتے ہو؟ اللہ کی جتنی کائنات ہے، حتیٰ ملائکہ بھی اس مقام پہ نہیں ہیں جہاں محمد و آل محمد کو اللہ نے شرف عطا فرمایا۔ ملائکہ کا ہے، ملائکہ کا سردار جبریل ہے نا، ملائکہ کا سب سے بڑا سردار کون ہے؟ جبریل۔ وہ کس کی چکی چلاتا ہے؟ وہ کس کے گھر گیا کہ غلامی کرتا ہے؟ تو جہاں سردار ملائکہ آ کے غلامی اور کرے، خدمت کرے، تجھے اللہ نے ایسے پیر عطا فرمائے ہیں، اس پہ فخر نہ کر تو اور کیا ہو، لیکن نرا پرا فخر نہ کر، فخر کر تابعدار بن جاؤ، فخر کر غلام بن جاؤ۔ اس لیے کہ فقط افتخار ایسے خالی غلے نہیں ہونا چاہیے، افتخار غلامی کا افتخار ہونا چاہیے کہ میں غلام ہوں، وہ میرے امام ہیں، میں ان کا تابعدار ہوں، وہ میرے صاحب الواجب الاطاعت امام ہیں، وہ کہتے جائیں اور میں کرتا جاؤں۔ بل مصیبت آویں دی، شیطان آویں دے، اے نہیں خموس نہ کٹ، انہی فلانے مولوی کو دے دے، انہوں سیدہ کو دے دے، سوندے بیٹھے ہو۔ یہ والا آوندی ہے نا وسوسے، یوسوسو فی صدور الناس، وہ وسوسے آتے ہیں، اور وسوسہ پھر شیطان اگر کامیاب ہو جائے تو ساری محنت کو ضائع کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے مجھ سے پناہ مانگ کہ میں تجھے اس وسوسے سے بچاؤں گا۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنت والناس۔ ایک نہیں محسوس کیتے ہوئے اندر کوئی وسوسہ اٹھے، کوئی کہ نہیں سمجھ آندی ہے گال، ڈھیڑ ڈھیڑ کئی گال آندی ہے، یعنی جب دنیا کی محبت مچلتی ہے اور حب الدنیا زیادہ انسان کو تنگ کرتی ہے تو پھر وہ وسوسے کی شکل میں آگے بڑھتی ہے، اور پھر انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے گریز کرنا شروع کر دیتا ہے۔ حالانکہ اللہ فرماتا ہے مال تو مال، تجھے تو میری راہ میں جان بھی خرچ کرنا چاہیے، مال تو معمولی چیز ہے، تجھے تو اپنی جان دے دینا چاہیے، اور جان دینے ہی کو تو حسینیت کہتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے کیا دیا اللہ کی راہ میں؟ نہ فقط اپنی جان دے دی بلکہ اپنوں سب کی جان دے دی۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں وقت ختم ہو گیا، خدا جانے اے میرے مولا حسین کیا حکمت تھی کہ آپ نے اپنے چھوٹے سے بچے کو بھی ہاتھوں پہ اٹھا لیا، 6 مہینے کا بچہ ہے، پیاس کی شدت ہے۔ اے مولا اگر آپ چھوڑ دیتے حضرت علی اصغر کو اپنی حالت پر تو شاید علی اصغر بچ جاتا، لیکن اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا،
میں تو کبھی سوچتا ہوں کیا تیرے امام کو یہ معلوم ہوگا یا نہیں کہ میں جب پانی مانگنے کے لیے جاؤں گا تو یہ بدبخت پانی تو نہیں دیں گے بلکہ میرے علی اصغر کو تیر جواب میں ملے گا۔ یہ جانتے ہوئے بھی مولا لے گئے، کیونکہ جانتے تھے یہ راستہ اتنا عظیم ہے کہ اس پر علی اصغر کی جان کی بھی ضرورت ہے، اور قیامت تک علی اصغر کا بہتا ہوا لہو اسلام کو اتنا فائدہ پہنچائے گا اور آنے والی نسلوں کے ایمان کو اتنا فائدہ پہنچائے گا کہ پھر جس کے دل میں علی اصغر کی محبت بیٹھ جائے گی اس سے شیطان کبھی ایمان چھیننے میں کامیاب نہیں ہو سکے گا، اس سے کبھی شیطان اس کو وسوسے کا شکار کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے گا۔ جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جب لوگ دیکھتے تھے نا نیزوں پر سر لدے ہوئے تو چھوٹے بچے کے سر کو دیکھ کر کہتے تھے یہ تو کوئی لڑائی کے لائق نہ تھا، اس کو کس طرح کاٹ دیا گیا گلو اس کا۔ تو معلوم ہوا ساری دنیا سمجھ لیتی تھی کہ یہاں بہت بڑا ظلم ہوا ہے اور اس ظلم کی کوئی حد نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے میرے عزیز دوستو، علی اصغر ہو یا علی اصغر جیسے دیگر شہید، ان کی شہادت نے اسلام کو وہ 4 چاند لگائے ہیں کہ جس میں کوئی کمی کی گنجائش نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام نے جب تمہیں پکارا نا اس شعر کے ذریعہ تو کہا شیعتی ما ان شربتم ما عذب فاذکرونی او سمعتم بغریب او شہید فاندبونی۔ اے میرے شیعو، جب کسی مظلوم کا ذکر سننا، جب کسی مقتول کا ذکر سننا، جب کسی شہید کی یاد منانا تو مجھ جیسے غریب کو مت بھولنا، میری پیاس کو بھی نہ بھولنا، اور میری غربت و مظلومیت کو بھی نہ بھولنا۔ اور پھر اگلے شعر میں یہ جملہ کہہ دیا یا لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی، اے کاش تم عاشور کے دن ہوتے سارے میری مظلومیت کے اس منظر کو دیکھتے۔ کون سا مظلومیت کا منظر مولا؟ آپ تو پورا دن عاشور میں مظلوم ہی مظلوم رہے اور ایک سے بڑھ کر ایک ظلم آپ پہ ہوتا رہا، لیکن امام نے جس مظلومیت کی طرف اشارہ کیا وہ کیا ہے؟ کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی، میں نے کیسے اپنے شیر خوار کو ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا تھا اور میں پانی کا ایک گھونٹ مانگ رہا تھا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا ان درندوں بے رحموں کے پاس پانی نہ تھا؟ نہ، پانی کا تو دریا بہہ رہا تھا، اور اس سے امام نے تو فقط اپنے صغیر کے لیے اور اپنے اصغر کے لیے ایک گھونٹ کا مطالبہ کیا تھا۔ لیکن کیا مقام ہے حسین مولا کا، اور کیا سوال ہے مولا حسین کا۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ سب سے بڑی مصیبت امام کے لیے یہی تھی کہ جب کسی سے پوچھا گیا نا کہ کسی باعزت کریم کے لیے زندگی کا سخت لمحہ کون سا آتا ہے، تو اس نے کہا عزت والے کا سب سے سخت لمحہ وہ ہوتا ہے جب اسے کسی کمینے سے کچھ مانگنا پڑ جائے، جب اسے کسی کمینے سے کچھ سوال کرنا پڑ جائے۔ اب کائنات میں دنیا کے کمینے کربلا میں اکٹھے تھے، ان سے بڑھ کر شاید کوئی کمینہ نہ تھا جو یزیدیت کی نمائندگی کر رہے تھے، اور سب سے بڑی عزت والی ہستی کا نام حسین تھا کہ کائنات میں امام حسین سے بڑھ کر اور کوئی معزز و مکرم نہ تھا۔ جس کی ماں زہرا ہے، جس کا بابا علی ہے، جس کا نانا محمد مصطفیٰ ہے، اتنی بلند ترین ہستی ہے عزت میں جس کا اور کوئی ثانی نہیں ہے، لیکن اس لاسانی عزت والی ہستی نے سب سے بڑا کٹھن لمحہ وہ دیکھا جب علی اصغر کے لیے مانگا تو ایک گھونٹ پانی کا مانگا، لیکن ان کمینوں نے کیا کیا؟ بجائے پانی کا ایک گھونٹ دینے کے
خرمرے کو حکم ہوتا ہے اقطع کلام الحسین، حسین کی بات کو آگے نہ بڑھنے دے، اور اس ملعون نے ایک تیر کو کمان میں جوڑا۔ بس اتنا پوچھتا ہوں، کیا وہ گھر سے کوئی ایسا تیر بنا کے آیا ہوگا کہ اگر 6 مہینے کے بچے کو مارنا پڑے تو اتنا تیر ہونا چاہیے؟ ہمارے ہاں جب کسی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، جس وزن کا جانور ہوتا ہے ایسی چھری استعمال کی جاتی ہے، لیکن اے علی اصغر کے گلو پہ مارنے والا تیر، اے حرملہ تو نے کیسا تیر مارا؟ روایت تو یہی کہتی ہے نا کہ جنگوں میں جو تیر آتے تھے وہ بچوں کے لیے نہیں، جوانوں کو تڑپانے کے لیے آتے تھے۔ ایسا بڑا تیر اس ظالم نے کمان میں جوڑا اور نشانہ علی اصغر کے سوکھے گلو کا لیا جو 3 دن سے پیاسا تھا۔ اس لیے روایت کہتی ہے جب تیر آیا تو ذبحہو من الاذن الی الاذن، ایک کان تک دوسرے کان تک تیر نے وہ کام کیا جو ذبح کرنے والی چھری کرتی ہے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ علی اصغر تڑپے، لیکن کیسے تڑپے؟ یرفرف علی صدر ابی کالطیر المذبوح، علی اصغر اپنے باپ کے سینے پہ ایسے تڑپے جیسے وہ پرندہ تڑپتا ہے جس کی گردن پہ چھری چل گئی ہو۔ تڑپتے رہے علی اصغر اور سنبھالتے رہے مولا حسین، لیکن کتنی دیر تک تڑپتے؟ بالآخر تڑپ ختم ہوئی، بدن میں سکون آیا، امام نے سینے سے جدا کیا تو دیکھا کہ لہو کی سیڑ بہ رہی تھی۔ ایسا لہو تھا کہ جس کو امام نے محفوظ کرنا پسند کیا، چلو نیچے رکھ لیا، چلو بھر گیا تو امام نے علی اصغر کے بے گناہ لہو کو آسمان کی طرف پھینکا اور کوئی قطرہ واپس نہ آیا۔ کیوں؟ گویا اللہ کا حکم ہو گیا کہ میرے فرشتوں اس بے گناہ لہو کو محفوظ کر لو۔ اور علماء سے جب پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیوں محفوظ ہوا تو جواب آتا ہے ایک دن ایسا آئے گا جب علی اصغر کی دادی زہرا اپنا کیس احکم الحاکمین کی درگاہ میں دائر کرے گی اور کہے گی میرے احکم الحاکمین اللہ بتا میرے ان شہیدوں کو کیوں شہید کیا گیا تھا، یا بالفاظ دیگر میرا حسین کیوں مارا گیا، حسین کے علی اصغر کو کیوں شہید کیا گیا؟ اور پھر اس وقت اللہ کا جواب آئے گا اے زہرا مانگ جو تو مانگنا چاہتی ہے، میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور بی بی کہے گی اے اللہ بخش دے انہیں جو میرے حسین کے عزاداری کرنے والے ہیں، جنہوں نے اپنے آنسو بہائے، جنہوں نے اپنے آپ کو میرے حسین کے غم میں وقف کیا، ان کے گناہوں کو بخش دے۔ اور اللہ فرمائے گا زہرا میں تجھے اجازت دیتا ہوں، جسے مرضی آئے اپنے ساتھ جنت لے جا۔ اور زہرا کی شفاعت کے صدقے سارے عزادار امام حسین انشاءاللہ جنت کی راہ لیں گے۔ آؤ اللہ سے دعا کریں خداوند منان ہمارے حق میں بھی بی بی کی شفاعت ہمیں نصیب فرمائے اور اس شفاعت کا ہمیں حق ادا فرمائے اور ہمیں جہنم سے آزاد کرے اور جنت کا حق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اپنے تمام مرحومین کے لیے، بانیان کے مرحومین کے لیے، تمام اہل ولایت جو فوت ہوئے ان کے لیے اہدنا الصراط المستقیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن یا رب العالمین، یا الہ العالمین، یا خیر الناصرین، یا مجیب السائلین، یا غیاث المستغیثین، اغیثنا ونجنا من کل سوء وغم وہم وعلم فی الدنیا والآخرہ۔ خداوندہ ہماری ان عبادات کو قبول و منظور فرما، ان کی ہر کوتاہی سے درگزر فرما، ہر غلطی کو معاف فرما، ان عبادات کو شرف قبولیت نصیب فرما۔
بانیان محترم کی اس محنت کو قبول و منظور فرما، اور اس سلسلہ خیر کو قائم اور دائم رکھنے کی انہیں دائمی توفیق نصیب فرما۔ حاضرین محفل کی تمام عبادات قبول و منظور فرما، جو دلی حاجات ہیں ان کو پورا فرما، جو مشکلات ہیں انہیں آسان فرما، دنیاوی سعادتیں بھی ہم سب کو نصیب فرما، اخروی سعادتیں بھی ہم سب کو نصیب فرما، ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمیں توبہ کی سچی توفیق نصیب فرما، اس وقت تک موت نہ دے جب تک کہ ہماری توبہ کو قبول نہ فرما دے، موت کا وقت ہمارے لیے باعث عزت قرار دے، موجب راحت قرار دے، وقت موت زیارت موالیان آل محمد نصیب فرما، زیارت ائمہ ہدی علیہ السلام سے ہم سب کو سرفراز فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما اور ہم سب کو ان کے زائرین میں سے قرار دے، روضہ رسول کو آباد فرما اور حرم الہی کو آزاد فرما، جنت البقیع کو آباد فرما اور ہمارے تمام مومنین و مومنات کو ان مقامات مقدسہ کا ظاہر ہونے کا شرف نصیب فرما، حج و زیارات سے مشرف فرما، جو مشکلات حج و زیارات کی راہ میں پیدا ہیں خداوندان مشکلات کو دور فرما اور ماحول کو بہتر فرما، یہ کرونا کی مصیبت جلد از جلد دور فرما اور ہمارے لیے اس مصیبت کو خاتمہ فرما، جو لوگ فوت ہوئے ان کو مغفرت فرما، جو زندہ ہیں ان کی حفاظت فرما، خداوندہ بحق محمد و آل محمد سب کے رزق حلال میں وسعت و برکت عطا فرما، واجبات کی پابندی نصیب فرما، محرمات سے دوری عطا فرما، ہمارے قلوب کو آل محمد کی محبت کے نور سے منور فرما، خداوندہ بحق محمد و آل محمد باہمی محبت نصیب فرما، وحدت نصیب فرما، ہمارے علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پہ دراز فرما، مراج اعظام کی حفاظت فرما، رہبر معظم کو سلامتی عطا فرما، قائد ملت کو سلامتی نصیب فرما، تمام علماء حق کو سلامتی نصیب فرما اور ہمیں ان سے صحیح راہ ہدایت سیکھنے کی توفیق عطا فرما، حق پر مرنے اور حق پر جینے کی نصیب فرما، شر شیاطین سے محفوظ فرما، شر دشمنان سے محفوظ فرما، شر اعداء آل محمد سے محفوظ فرما، جن جن لوگوں نے ہمارے ذمہ دعائیں لگائی ہیں تعلیم و بما فی الصدور ہر ایک کی دعا کو قبول و منظور فرما، محفل میں موجود ہر حاجت مند کی حاجت کو پورا فرما اور ہر صاحب مشکل کی مشکل کو آسان فرما، دنیا و آخرت کی بہتری سے ہمیں سرفراز فرما، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار بحق سید الابرار محمد مال الاطہار صلواتک علیہم اجمعین وارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی علی محمد وآلہ